جب عشق تجھے راس نہیں ہے تو میرے دل ہونا تھا یہی حال تیرا بارے دیگر بھی۔ یہ 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کی تاریکی زیر تعمیر گھر پہ بھی چھائی تھی۔ پورچ میں خون کا تالاب بہہ رہا تھا۔ اس پہ وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا اوندا گرا تھا اور نوشیر واجہ بجا بوٹ سے اسے ٹھوکرے مار رہا تھا۔ پھر تھک کر وہ رکا، ایک استضائیہ نظر اس بے سود وجود پہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اسی پل وہ اوندا لڑکا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کا خون سے اور آنکھیں نفرت سے سرخ تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشیروہ کو بالوں سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ درد سے چیخا اور ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈ کے باوجود نوشیروہ کا پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بتی جلائی، پانی کی بوتل لرزتے ہاتھوں سے لبوں سے لگائی۔ پانی کچھ اندر انڈیلا، کچھ بیڈ پہ چھلکا۔ چند گھونٹ بھر کر وہ گہرے سانس لیتا ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بھول جاؤ اس کو شیرو، یہ صرف ایک خواب تھا، سادی کبھی واپس نہیں آئے گا، اس نے سوچا۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان 2.5 ماہ میں اس نے سادی کو خواب میں دیکھا تھا۔ 2.5 ماہ ہو گئے سادی کو کھوئے ہوئے۔ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی، اگست کا وسطی پہنچا تھا اور وہ ابھی تک 21 مئی کے واقعے کو نہیں بھولا تھا۔ نوشیروہ کے کمرے کے باہر سبزہ دار تاریخ پڑا تھا۔ انیکسی کے بھی 1-2 کے سوا تمام بتیاں بجھی تھی۔ اندر جھانکو تو لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا۔ ایسے میں زمر تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ رکی۔ ایک طائرہ نے نگاہ کھلے تہہ خانے میں ڈالی۔ اس کی بتیاں جلی ہوئی تھی۔ فرش پہ کچھ کاغذ بکھرے تھے، ان پہ ریاضی کے نمبرز اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا۔ 2 لیپ ٹاپ کھلے تھے اور حنین فرش پہ بیٹھی، ملگجے لباس اور گول مول بال باندھے بے قراری سے ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ ہونا تم سوئی کیوں نہیں ہو؟ فکر مندی سے کہتی قریب آئی۔ حنین ٹک ٹک ٹائپ کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہ حالت تھی، کھانا سونا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن رات یہیں بیٹھی رہتی تھی اور اس USB کو کھولنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پپو بھائی غلط تھا، فائلز کرپٹ نہیں ہوئی بلکہ ہو گئی تھی، مگر میں نے ریکور کر لی۔ مجھے لگا یہ اسٹینڈرڈ 4096 بٹ RS سے انکرپشن ہوگی، مگر یہ الگوریتھم جس نے بھی فیکٹر کیا ہے یہ مختلف ہے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی حنین۔ وہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں مختلف کیا ہے؟ یہ RSA لگتا ہے، ایسے میٹرک ہے، اس کی 2 کیز ہونی چاہیے، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ۔ مگر زمر نے فلیش لیپ ٹاپ سے کھینچ لی۔ وہ جو ہوش و حواس کھوئے انداز میں بول رہی تھی، ہکا بکا سی سر اٹھایا۔ زمر نے فلیش کا کور چڑھا کر اسے پر ڈالا، پھر نرمی سے ہنا کو دیکھا۔ یہ فلیش، اس کی فائلز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی اہم نہیں ہے ہونا، تم سے زیادہ نہیں۔ حنین ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا اگر سادی کی جگہ تم کھو جاؤ تو میں کیا کروں گی ہونا؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم کھو نہیں چکی؟ حنین کے اتنے اعصاب ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک فیلئر ہوں۔ میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ایک سپر ہیرو تھی جس نے شروع کے اغوا کا پول کھولا تھا۔ مجھے آج بھابھی نے وہ قصہ سنایا۔ میں بدل گئی ہوں۔ آنسو اس کے گال پہ لڑکے۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ جس دنیا سے میں تعلق رکھتی ہوں اس میں انسان نہیں بدلتے، بدل سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے، صرف اپنے نقاب بدلتے ہیں۔ سو تم واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر خود سے بھاگتی رہو گی۔ میرے اندر بہت سا شر ہے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ تم اس کو نہیں بدل سکتی، سو اس کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ ذرا دیر کو ٹھہری، گردن پھیڑ کر اس مقفل اسٹور روم کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، میں بے جا ضدی اور ہٹ درم ہوں۔ جب اپنی فطرت نہیں بدل سکتی تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں ایسا نہ ہوتی تو پروسیکیوشن کی سیاسی کرسی پہ 2 دن بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ سادی کے مجرموں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو معاف کر چکی ہوتی، مگر اب میری وہی بری چیزیں مجھے میرے کام آ رہی ہیں۔ تم بھی یہ کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہوگا جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ تہہ خانے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے نگاہیں جھکا دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پہ بیٹھی تھیں۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گی، ٹرائی می۔ ذرا توقف کیا، جیسے کوئی راہ نکالی۔ آج ہم ایک دوسرے سے باری باری سچ بولتے ہیں، پہلے میں بولوں گی۔ ہنا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خود ہی بولی، مجھے پتا ہے آپ بھائی کی فیس دیتی تھی، مجھے ماموں نے بتایا تھا۔ اس رات جب امی سے لڑائی کے بعد آپ جنگل میں چلی گئی تھی، نگاہیں جھکاتی۔ آئی ایم سوری، زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں سوری اور تھینک یوز کے لیے نہیں بیٹھے، سچ بولنے بیٹھے ہیں۔ ماموں کی طبیعت تو وہ بعد میں صاف کرے گی۔ اس کے سامنے فرش پہ بیٹھی وہ الٹ انگلی پہ لپیٹتے کہہ رہی تھی، میرا سچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، امی نے کیا تھا۔
مجھے اس رشتے کی خبر اس دن تمہارے منہ سے ہوئی اور مجھے لگا فارس نے مجھ پہ گولی انتقاماً چلائی تھی۔ زمر نے آنکھیں بند کی، تکلیفاً پھر سے اود آئی تھی۔ اس لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام لینے کے لیے، مگر میں اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکی کیونکہ میں نے شادی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہرٹ نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولی، اداسی سے مسکرائی۔ ہونا بالکل شل اسے دیکھتی رہی۔ اسے شک تھا مگر اس نے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری باری۔ ہونا نے نگاہیں جھکا دی۔ میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پہ، کال پہ، میں ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جا رہی ہے۔ بہت دیر بعد نظر اٹھائیں تو زمر اسی طرف دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت، نہ کوئی حیرت۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا تم یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی، مجھے پتا ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا، تب سے میں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس نے نرمی سے ہونا کا ہاتھ دبایا۔ کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ، کچھ نہیں تھا۔ ہونا آنسو کے درمیان مسکرائی۔ آپ کی باری۔ زمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا، فرش پہ انگلی سے لکیر کی تھی۔ مجھے شادی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملی ہیں وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائی۔ وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا، ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹر لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکار سے وابستہ کوئی شے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں۔ مگر حنین، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیزیں مار ڈالیں گی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا۔ پتا ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے، مگر دوسرا حصہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ چند گہری سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر ہونا کی طرف دیکھا۔ تمہاری باری۔ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی، وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں نے کسی کی جان لی ہے؟ پھر زمر کے تاثرات دیکھے، وہ متوجہ تھی۔ وہ میں سن رہی ہوں۔ میں نے بورڈ کے او سی پی میرے فرینڈز کے ابو تھے، وہ کہتی گئی، ساری تفصیل، ساری باتیں سنتی رہی۔ اور جب میں ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پھپھو میں اپنی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ شاید زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں غلط تھی۔ آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک۔ اس نے سارا واقعہ سر جھکائے کہہ سنایا۔ وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی، بار بار آنسو پوچھتی۔ پھر زمر نگاہیں دھیرے دھیرے اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اب زمر اسے کیا کہے گی؟ تم ایسی شرمناک حرکت کیسے کر سکتی ہو ہونا؟ وہ یوں چلائے گی یا وہ نرمی سے کہے گی تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، جو ہوا اسے بھول جاؤ؟ مگر زمر کچھ نہیں بولی۔ حنین کی آنکھوں میں بے قراری ابھری۔ پلیز کچھ تو کہیں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آنسو پھر سے ٹپکنے لگے۔ تمہیں سن کر افسوس ہوگا۔ نہیں، میں سن لوں گی، آپ کہیں جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ گلی چرے کے ساتھ وہ بولی۔ وہ واقعی تیار تھی۔ ہونا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری کہانی بہت کمزور ہے۔ جی؟ ہونا کا ہکا بکا منہ کھل گیا، آنسو رک گئے۔ یا تو تم مجھے پوری بات نہیں بتا رہی ہو یا پھر تمہاری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ میں سچ بتا رہی ہوں، آئی سوئر۔ وہ حیران تھی۔ مجھے پتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو مگر مجھے یہ بات ناقابل ہضم لگ رہی ہے کہ ایک او سی پی جو اتنے سال سے اس پوسٹ پہ تھے، انہوں نے تمہارے چند فکرے سن کر گھٹنے کیسے ٹیک دیے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا، میری ویڈیو والی دھمکی سے ان کی فیملی، حنین، ساری دھمکیاں فیملی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ او سی پی صاحب کو اتنے برسوں میں کیا کبھی کسی نے دھمکایا نہیں ہوگا یا پیسوں کا لالچ نہیں دیا ہوگا؟ ایسی پوسٹ پہ موجود لوگ بہت ٹرینڈ اور تجربے کار ہوتے ہیں، ان کو بلیک میل کو ٹیکل کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اور تمہارے بقول وہ بہت ایماندار بھی تھے، تو انہوں نے اتنے آسانی سے تمہیں پیپرز کیسے دے دیے؟ ایک ادھیڑ عمر کا سرکاری آفیسر ایک 18 سالہ بچی کے آگے چند منٹ میں ڈھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بھی یہی کہا تھا مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بزدل تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ الجھن سے کہہ رہی تھی۔ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ شادی کو تو رہنے دو، وہ تو آئیڈیلسٹ ہے مگر میں پریکٹیکل ہوں اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی پورا قصہ معلوم ہے۔ وہ نرمی اور افسوس سے کہہ رہی تھی اور حنین پریشان اور حیران بیٹھی تھی۔ اس کو ملامت کی امید تھی یا ڈھارس بندھانے کی، مگر زمر اتنی پریکٹیکل کیوں تھی؟ وہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ شاید تمہیں حنین پورا قصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اس بات پہ سوچنا۔ اب سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین اس طرح بیٹھی رہی۔ وہ سیڑھی تک گئی جب حنین نے پکارا، آپ کو مجھ پہ ذرا بھی غصہ نہیں آیا؟ ہاشم والی بات سن کر زمر مڑی تو حنین کو دیکھا۔ حنین پشیمان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر نرمی سے مسکرائی، اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ اب سو جاؤ، اور زینے چڑھتی گئی۔ اوپر آ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو چہرے کے تاثرات بدلے۔ جبرن پرسکون، نارمل رکھا ہوا چہرہ غصے میں اور غم میں ڈھلتا گیا۔ اس گھٹیا آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ حنین کو یوں ایکسپلائٹ کرے؟ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے کھولتی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اگر فارس کو پتا چلا تو ہاشم کی جان لے لے گا۔ حنین تو کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، مگر ہاشم، وہ اس کی فیلنگ کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ تمہیں تو میں اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے چہرے پہ حرف بہ حرف اترتا جا رہا تھا۔ فارس اوپر سے سیڑھیاں اترتا آیا ہے تو ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے کھولتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر کچن میں گیا، پانی کی بوتل پھر سے نکالی اور واپس آیا، اس کے قریب رکا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو 24 میں سے 25 گھنٹے غصہ آیا رہتا ہے۔ پانی پئیں اور چند منٹ کے لیے کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہو جائیں۔ بوتل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے دل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ مجھے میرے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ ہاں، بہت بولنا نہیں آ گیا اس کو میرے آگے۔
اور ساتھ والے قصر میں نوشیروان بیڈ پہ بیٹھا سفید سا پاؤڈر آنکھیں بند کیے ناک سے سانس کی صورت میں اندر اتار رہا تھا۔ سیاہ رات ایک دفعہ پھر سب کے گناہ اور سب کے راز چھپائے تاریخ ہوتی جا رہی تھی۔ متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈوبی ہیں انگلیاں میں نے۔ متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ سینڈ کلر دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔ سعدی بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ دفعتاً دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکڑاہٹ اب بہت کم تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ رکی۔ گارڈ سے کچھ کہا تو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔ اسی پل سعدی اوٹ سے نکلا اور گارڈ پہ جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا۔ قدرے لڑکڑایا۔ باہر سے مزید 2 گارڈ اس طرف لپکے اور کھینچ کر سعدی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیا اور بیڈ پہ پٹکا۔ اس نے کسی زخم پہ کسی کا ہاتھ پڑا تھا۔ دوہرا ہو کر بیڈ پہ گرا۔ وہ کر رہا تھا۔ گارڈ غصے سے بول رہے تھے مگر ڈاکٹر مایا تیزی سے آگے گئیں۔ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی، تم لوگ جاؤ۔ ان کو اشارہ کیا تو وہ قدرے پس و پیش کے بعد باہر چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے آنکھیں بار بار میچتا۔ وہ اسٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جواب دیے بنا سیدھا ہوا اور ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں اوپر کیے۔ اس جگہ یہ واحد گارڈ نہیں ہے، یہاں قدم قدم پہ پیرے ہیں، تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ آواز آہستہ کی۔ سعدی نے اسے دیکھا، پھر عجیب سے انداز سے مسکرایا۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نرس بھی کافی ہے۔ تم کیوں ہر روز آ جاتی ہو؟ کیونکہ میں، اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، آواز دھیمی کی۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، واقعی اس چیز کی مدد؟ یہاں سے نکلنے میں؟ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مایا اس نے چپتی ہوئی نظریں مایا پہ گاڑی۔ کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی سعدی کو گھوٹے چبا چبا کر بولی۔ اپنی اداکاری مجھ پہ ضائع مت کرو، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہی ہو۔ ہاشم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ ہمدردی کی آڑ میں تم میرا اعتماد جیتو اور میرے فرار کے ہر طریقے کی مخبری کر کے اسے ناکام بناؤ، اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپرومائز کر لوں اور نکلنے کا ارادہ ترک کر لوں۔ اور چہرہ پھیر لیا۔ مایا کے شوق چہرے پہ دکھ کے تاثرات ابھرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پہ اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں غریب آدمی کی مجبور بیٹی ہوں، مگر تم اپنی تلخیوں سے نکلو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ملامت بھری نگاہ اس پر ڈالتی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر مایا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالے، آنکھیں رگڑی اور ساتھ ہی کچن میں دیوار پہ لگے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہاشم کاردار کو ملا دو، آپریٹر کو ہدایت دی۔ چند لمحے بعد ہاشم کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے بولی، سر اسے شک ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے رکھا ہے۔ دوسری طرف مشکل ہاشم نے ضبط کیا۔ ایک کام کہا تھا میں نے تم سے کہ اس کو ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سمجھنے لگے، مگر نہیں، تم سے یہ کام بھی نہ ہو سکا۔ سر میں کوشش کر رہی ہوں مگر مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میری بھی ہر وقت روک ٹوک کرتی ہے۔ آپ میری این جی او کو میری جاب بتا کر اسے سمجھا دیں کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ راہداری میں کھڑے میری نے رک کر ساری بات سنی پر تیزی سے سعدی کے کمرے میں آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستر پہ نیم دراز تھا۔ میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ کیا کہا ہے تم نے مایا سے؟ سعدی نے نظریں اٹھائیں۔ وہی جو تم نے مجھے بتایا تھا میری۔ میں نے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی مایا اچھی ہے، مایا اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھی لڑکی ہے یا اچھی ڈاکٹر ہے۔ یو نو، تمہارے تھپڑ کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا مطلب ہے مایا اچھی کاپ ہے، یو نو، گڈ کاپ، بیڈ کاپ۔ اس تھپڑ سے تم نے میری توجہ حاصل کی، تھینک یو اس ٹپ کے لیے۔ مسکرا تو سر کو خم دیا۔ میری کا رنگ ذرا بدلا، بے اختیار بند دروازے کو دیکھا، پھر چیخ کڑا کر بولی، نہیں، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دی تھی، مجھ سے باتیں مت فرض کر لیا کرو۔ غصے سے اسے ڈانٹ کر واپس جانے کو بڑھی اور گارڈز پہ آئندہ حملہ مت کرنا، اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سعدی نے سر کو جھٹکا۔ کس نے کہا ہے میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور اپنے نیچے سے وہ سگریٹ لائٹر نکالا جو اس نے گاڑی کی جیب سے نکالا تھا۔ گڈ جاب سعدی، اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اسے گنوا کر اسے پھر پانے کا شوق دل میں یوں ہے منہ سے کہ جیسے پانی پہ دائرہ سا کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے۔ جب ہاشم نے فون رکھا تو وہ ایک ہوٹل میں چند افراد کے ساتھ بفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ بات ختم کر کے وہ ان کے قریب واپس آیا اور سلام کھاتے ہوئے گفتگو کو وہیں سے جوڑنے لگا جہاں سے مایا کی کال نے توڑا تھا۔ قریباً 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے سینے میں عجیب سی جکڑن ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً سلاد تھا جس کی کوئی باسیہ خراب چہ اسے لڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ گرنے لگا، وہ دیوار کا سہارا لینے لگا۔ سامنے فیونا کا حیران اور پریشان چہرہ نظر آیا، سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ آوازیں بند تھی، نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے، وہ سہارے کے لیے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ لڑکھڑاتا ہوا کمرے تک آیا، کوٹ
اس نے کہاں گرایا، جوتا کدھر اتارا، کوئی خبر نہیں۔ باتھ روم تک بمشکل پہنچا، واش بیسن پہ رکھ کے ہاتھ جھکا، بے حد تکلیف زدہ سی خے آئی، پھر پانی منہ پہ پھینکا، چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو رنگ نچڑا ہوا تھا، آنکھیں نڈھال تھیں۔ آگے اسے ٹھیک سے یاد نہیں، کب بیڈ پہ لیٹا، کب اس نے جواہرات اور ڈاکٹر کو اپنے سر پہ کھڑے بات کرتے سنا۔ ذرا سی فوڈ پوائزننگ ہے میم، صبح تک بالکل ٹھیک ہوں گے کاردار صاحب۔ کب کمرے میں اندھیرا چھایا، کب روشنی ہوئی، وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بستر پہ نڈال لیٹا رہا۔ متلی کسی کیفیت، اس کی آنکھ کھلی، چھت گھومتی دکھائی دے رہی تھی، کوہنی کے بل ذرا سیدھا ہوا، کرسی پہ ایک فلپینو ملازمہ بیٹھی تھی، اسے جاتے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ ہاشم نے ذرا ناگواری سے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ نہیں گئی تو بدقت مگر سختی سے بولا، میں ٹھیک ہوں جاؤ۔ وہ متوضب سی باہر نکل گئی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا، بمشکل اٹھ پایا اور بے جان قدموں سے چلتا باتھ روم تک آیا، واش بیسن پہ جھکا۔ اسے بہت زور کی کیف آئی تھی، مگر اسے لگتا تھا جیسے اندر سب کچھ صاف ہو گیا ہو۔ بدقت منہ پہ پانی ڈالا، شرٹ اور کف بھیگ گئے تھے، دیوار کو پکڑ پکڑ کر چلتا باہر آیا، بیڈ کی بجائے کاؤچ تک آیا، نڈال سا اس پہ لیٹ گیا، کروٹ کے بل نیم مردہ سا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اے سی یا پنکھا آف کر پاتا۔ کروٹ کے بل لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی، پلک جھپکتا تو منظر صاف ہوتا، دوبارہ چمکتا تو ہر طرف بادل ہوتے، کبھی کھڑکی بڑی ہو کر دکھائی دینے لگتی، کبھی پردوں کے ہلنے کی آواز سمندروں کے لہروں کے شور کے جتنی بلند ہو جاتی، ہر شے ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہو رہی تھی، شکلیں ہیولے بادل سب آنکھوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ اس نے پلک جھپکی تو کھڑکی کے آگے بہت سی روشنی نظر آئی، اتنی دودھی اور روشنی کی آنکھیں چندیا جائیں۔ پھر اس روشنی میں سے ایک ہیولا سا ابھرنے لگا، سفید لمبی میکسی میں ملبوس کوئی لڑکی سے سوکھتی جاتی ہیلوسینیشن بیماری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آنا سا کیفیت محسوس ہونے لگی۔ میں اسے اب لگنے لگا تھا کہ اس کی موت آ پہنچی ہے، وہ مرنے والا ہے اور وہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا ہے۔ اس نے دھندلی بصارت سے اس کے وجود کو قریب آتے دیکھا، اس کی میکسی پاؤں تک تھی اور سینے پہ بندے ہاتھوں میں گلدستہ تھا سرخ گلابوں کا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا، دھندلا سا نظر آیا، اس کے چہرے کے گرد سرخ ریشمی سٹول پڑا تھا جو کندھوں پہ اکٹھا ہو کر سامنے انگریزی حرف یو کی طرف گرتا تھا۔ ہاشم نے نیم غنودہ سی انداز میں پلکیں جھپکی، وہ قریب آئی، دودھ ملائی سا چہرہ، کرسٹل جیسی گرے آنکھیں اور سرخ ہونٹوں پہ ہمدردی بھری مسکراہٹ، جھک کر وہ اس کے ساتھ پھول رکھ رہی تھی۔ گیٹ ویل سون گرم ریپر، جلد سے احتیاط ہو موت کے فرشتے، مسکرا کر سرگوشی کی۔ وہ بول نہیں سکا، انہی ادکھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ملک الموت نہیں تھی، ملک الموت تو وہ خود تھا۔ اب وہ اس کے اوپر کوئی چادر ڈال رہی تھی، یکدم سردی لگنا بند ہو گئی، ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئیں، بمشکل کھولی تو کمرے میں روشنی ویسی ہی تھی مگر وہ غائب تھی۔ اس کا دماغ نیند میں ڈوبتا گیا، جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی، وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا، کمرے میں شام کی نیلاہٹ تھی، بتیاں بجھی تھیں، وہ پسینے میں شرابور تھا، بخار ٹھنڈا ہوا اور حواس بہتر تھے۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ اس کے اوپر چادر تھی، نہ ساتھ پھول رکھے تھے۔ ہاشم نے بے حد کرب سے آنکھیں میچھی، ایک باسی سلاد نے اسے اتنا بیمار کر دیا کہ وہ اس بری طرح سے ہیلوسینیشن کرنے لگا تھا، اسے تخیل، اسے خواب جیسے نظر آنے لگے تھے۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا، چند منٹ بعد نکلا تو نہا کر ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، تھکان ابھی تک چہرے پہ واضح تھی، سست قدمی سے چلتا باہر آیا، لاؤنج روشن تھا، جواہرات صوفے پہ بیٹھی تھی، چائے پی رہی تھی، اسے آدھا دیکھ کر پھر بندی سے کپ رکھا، تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، اب کیسے ہو؟ بہتر۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا اور پاؤں میز پہ رکھ لیے، آنکھیں مون لی، کیا کھا لیا تھا؟ کتنے بیمار لگ رہے ہو، شیرو اور میں بہت پریشان تھے۔ اس کو بہتر دیکھ کر جواہرات کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی اور چھت کو تکنے لگا، میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا تھا۔ اچھا، وہ نرمی سے مسکرائی، کس کو دیکھا؟ اب وہ صوفے پہ آدھی مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہوئی؟ جواہرات نے گہری سانس لی، اسے کال کر لو، ڈنر پہ بلا لو، کتنے عرصے سے تم نے اس سے بات نہیں کی؟ ہاشم نے آنکھیں بند کر لی، میں مصروف تھا، اب بھی ہوں۔ پھر سیدھا ہوا تو دیکھا جواہرات اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرنے لگے، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، انوسینٹ ہے، میں نہیں چاہتا اسے کبھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو، وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، وارث زرتاشا، وہ سب۔ اس نے سر جھٹکا، کسی کو کبھی علم نہیں ہوگا، موو آن ہاشم۔ اس نے خفگی سے ٹوکا اور کپ اٹھا لیا۔ ہاشم اٹھ گیا، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا ہوں۔ جواہرات خاموشی سے دیکھتی رہی، جانتی تھی وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو فیونا ساتھ ہی آئی۔ فیونا، مجھے کافی لا دو، لائٹ جلاتے ہوئے اس نے کہا، پھر رکا، میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ سوری سر، مگر آپ کو کافی نہیں مل سکتی، آپ کا لیپ ٹاپ اور بریف کیس میں بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھ دیا ہے، میں نے اگلے 2 دن آپ کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈائٹ پلان پہ عمل کرنا ہوگا، کوئی کام نہیں، صرف ریسٹ، تم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔ فیونا نے مسکراہٹ دبائی، تھینک یو سر، مگر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔
سائڈ ٹیبل پہ دھرے فون کی طرف اشارہ کیا. ابھی جوس لاتی ہوں اور پریزی کھانا مستعد سے کہتی. وہ ایڑیوں پہ گھومی. ہاشم مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا اور ہاں سر جیسے کچھ یاد کر کے واپس گھومی. میں نے پھول ادھر رکھ دی تھے. آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چوک کر دیکھا. وہاں شیلف پہ گلدان میں سرخ گلاب رکھے تھے. ہاشم کی نظریں فوراً صوفے تک گئیں. صوفے کے قدموں میں گول مولتی ہوئی چادر پڑی تھی جو شاید جس نے نیند میں اتار دی تھی. تو وہ اس کا خواب نہیں تھا. یہ کون لایا؟ متحیر سا آتش دان کے قریب آیا. سر کسی لڑکی نے صبح آپ کے لیے کال کی تھی. میں نے بتایا آپ بیمار ہیں تو وہ دوپہر میں آئی تھی. نام نہیں بتایا مگر نوشیروہ صاحب اس کو جانتے تھے. مسز کاردار اس وقت گھر پہ نہیں تھی. میں نے اسے آنے دیا آپ کو دیکھ کر اور یہ پھول رکھ کر وہ چلی گئی تھی. تم دوسری دفعہ اپنی نوکری سے فارغ ہو فیونا. خفگی سے وہ کہتا پھول تک آیا اور اندر لگا کارڈ نکالا. سفید سے کارڈ پہ سرخ روشنائی سے تحریر تھا گیٹ ویل سون گرم ریپر اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا آبدار ہارون عبید. ہاشم ذرا سا مسکرایا. موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ اوپر کی. ایک نام پہ رکا ریڈ رائڈنگ ہوڈ. پہلے کال کا بٹن دبایا پھر کال کاٹی اور میسج لکھا تھینکس آبی. باہر سیڑھیاں اترتی فیونا نے ساتھ سے گزرتے شیرو کو دیکھ کر رکی. سر دوپہر میں جو لڑکی آئی تھی ہاشم صاحب کے لیے اس نے اپنا نام نہیں بتایا. کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ شیرو جو فون میں الجھا تھا رکا اور تیز نظروں سے فیونا کو گھورا. آف کورس وہ ہارون عبید کی بیٹی ہے اور زہر لگتی ہے مجھے وہ. اب ہٹو سامنے سے. اور برے موڈ کے ساتھ اوپر آیا. ایک تو ہاشم بھائی کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں. ایک سادی اور ایک یہ فسادی. میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی میں اس نے مجھے اپنے منگیتر سے پٹوایا تھا. منہ میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ. دیکھا جو غور سے تو وہ پیاسا بہت لگا. ہاشم نے جب ٹیکس بھیجا تو اس کے موبائل سے نادیدہ لہر نکلی اور اڑتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی. سڑکیں عبور کی. گھر پلانگے اور بلاخر ایک سرسبز میدانوں سے گھرے اونچے محل میں تیرتی ہوئی آئی. ایک کھڑکی سے اندر کودی اور اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے موبائل میں جا اتری. موبائل اسکرین میسج ٹون سے چمکی اور بجھ گئی. وہ ایک وسیع و عریض سی اسٹڈی سی لگتی تھی. اس کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگی تھی آبدار عبید. اندر دیکھو. اسی کھڑکی سے تو اسٹڈی ٹیبل کے کنٹرول چیئر کی پشت نظر آتی تھی. سفید آستین میں ملبوس کوہنی کرسی کے بازو پہ جمی تھی اور سرخ اسٹول میں ڈھکا سر پیچھے سے دکھائی دیتا تھا. یہاں سے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آتا البتہ سامنے کاؤچ پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے قیمتی سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا واضح دکھائی دیتا تھا. اور وہ قدرے الجھن سے کہہ رہا تھا تو آپ میرا علاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سرخ اسکارف والا سر جیسے گہری سانس لے کر جھٹکا گیا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے مگر آپ کو سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے اور میں سائیکٹرسٹ نہیں ہوں نہ ہی سائیکولوجسٹ ہوں. یہ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی مراض کا علاج کرتے ہیں. نہ ہی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیماری کا علاج کر سکوں. میں ہائنو تھراپسٹ ہوں. اس کی آواز نرم اور سادہ تھی مگر وہ الجھا. یہ نہ جسمانی نہ ذہنی. اگر دونوں کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہائپنوسس کے ذریعے آپ کو ایک بہتر ذہنی حالت میں لے جا سکتی ہوں جہاں آپ خود کو ایک بہترین انسان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے. بری عادتیں اور بری عادتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے. اور اس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے. میں ایک ریفر کر رہی ہوں. قلم سے کاغذ پہ چند الفاظ گھسیٹے اور شراب سے پیڈ سے صفحہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا. آپ ان سے مل لیں یہ آپ کا بہترین علاج کریں گی. ان صاحب نے تعجب سے صفحہ تھام لیا. مگر آپ کے والد نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت اچھی تھراپسٹ ہیں. میں بہت اچھی تھراپسٹ ہوں اس لیے آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ صاحب اٹھنے لگے. چند الوداعی کلمات کہہ کر پھر باہر نکل گئے. دروازہ بند ہو تو اس نے کرسی موڑی. اب کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھو تو اس کا دہانا رخ نظر آتا تھا. وہی ملائی سا چہرہ اور بلی جیسی گری آنکھیں جن کے اوپر ناراضی سے ابرو بچھے تھے. سرخ ہونٹ دانت سے کاٹتے اس نے موبائل اٹھایا. ہاشم کا نیا میسج سرسری سے پڑھ کر اس کی کال ملائی. امین بابا کہاں ہیں؟ نہیں ان کو فون مت دو. بس اتنا بتا دو کہ ان کا بھیجا 526واں مریض بھی میں نے واپس کر دیا ہے. اسی لیے اپنے سیاسی دوستوں کو میرے پاس نہ بھیجا کریں اس امید پہ کہ ان کے سارے راز میں آپ کو بتا دوں گی. اور ہاں امین یہ زور دے کر کہنا کہ میں بہت بہت خفا ہوں. نرم سی خفگی سے کہہ کر موبائل رکھ دیا. پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف چلی گئی. اب تم کھڑکی سے ہٹ کر کھڑے ہو تو دیکھو گے کہ چند لمحے بعد وہ اسٹڈی کے بیرونی دروازے سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی. وہاں سبززار دور دور تک پھیلا تھا. وہ ایک نظر سبزے پہ ڈالتی گھاس کے اندر چلنے لگی. سادہ لمبا سفید فراک پہنے جس کی چوڑی دار آستین تھی اور چہرے کے گرد سختی سے سرخ اسٹول لپیٹے وہ چلتے ہوئے پودوں کے پتوں سے گزارتی جا رہی تھی. ایک سفید ایرانی بلی دور سے بھاگتی ہے اور اس کے قدموں کے برابر چلنے لگی.
سنو بیلا، اس نے خفگی سے بلی کو مخاطب کیا، میرا موڈ بہت خراب ہے اور آج میں مزید کوئی کلائنٹ نہیں دیکھنے لگی۔ ذرا آگے آ کر رکی، برآمدہ خالی تھا، کرسیاں بھی خالی تھیں۔ آبدار نے اوپس والے انداز میں بلی کو دیکھا، پھر جلدی سے کندھے اچکائے۔ چلو اچھا ہوا، اور کوئی کلائنٹ بھی نہیں ہے، میں انکار کرتی تو برا لگتا نا ان کو۔ بلی نے اس کے قدموں سے خود کو رگڑتے اس کے گرد چکر کاٹا، وہ پھر سے چلنے لگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے میری بات کا برا مانا ہوگا؟ مگر اوہ نہیں بیلا، وہ اداس ہوئی۔ امین ڈرائیور نے پوری بات بتائی ہی نہیں ہوگی ان کو، پاپا سمیت کوئی بھی مجھے سیریس نہیں لیتا سوائے میرے کلائنٹس کے، حالانکہ ان کو بھی مجھے سنجیدہ لینا چاہیے۔ اب میں دیکھنے میں کوئی تھراپسٹ لگتی ہوں؟ ایک تو میں نرم دل اتنی ہوں، اوپر سے کیوٹ بھی ہوں، اٹھ کر پوچھا۔ ہوں نا، بلی جواب میں غاؤں غاؤں کرتی مسلسل اس کی ٹانگوں سے خود کو رگڑ رہی تھی۔ دور سے دو ملازموں نے دیکھا کہ وہ چلتی آ رہی، جو ذرا ادھیڑ عمر تھا وہ نوجوان ملازم کی طرف بڑھا۔ تم آبدار بی بی کو بتاؤ، اپنے سارے مسائل کا حل ہے ان کے پاس، جن کی وجہ سے تم کو باورچی نذیر کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے۔ بی بی بہت ہمدرد اور مہربان ہے، تم ابھی ان کو نہیں جانتے، نہیں ہونا وہ تمہیں کک سے مہلت دلا دیں گی۔ ہمدردی سے مشورہ دیا نوجوان ملازم کی ہمت بندی، فوراً آگے گیا جہاں پہ وہ روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ آبدار میم، اس نے ہاتھ باندھے مؤدب سے پکارا۔ وہ رکی، نظر بھر کر اسے دیکھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ کک سے لیے گئے پیسے جلدی واپس کر دو۔ ہاں غضنفر، وہ بیچارہ پہلے ہی اتنا غریب آدمی ہے، نرم دلی میں دے بیٹھا تو ہے، لیکن اب اس کو بھی ضرورت ہے ان کی۔ وہ دراصل سر جھکا کر بیچارگی سے بتانے لگا، میری بہن کی شادی قریب ہے، وہ سارے پیسے اس میں لگ گئے ہیں، پھر بھی کم پڑ رہے ہیں۔ میرے والد سرطان کے یعنی کینسر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج کی منزل سے نکل چکے ہیں، دوا کا خرچہ بہت ہے، آپ پلیز کک سے کہہ دیں وہ ذرا مجھے مہلت دے دے، آج کل 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہمارے گھر میں۔ وہ دکھ اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری، 2 قدم قریب آئی۔ اوہ آئی ایم سو سوری غضنفر، تمہارے تو بہت برے حالات ہیں، میں ابھی کک سے بات کرتی ہوں، نہ صرف وہ مہلت دے گا بلکہ تم کہو تو میں تمہیں بہن کی شادی کے لیے 5 لاکھ یا 10 لاکھ ارینج کر دوں۔ اپنائیت اور ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ ملازم غضنفر نے آنکھیں اٹھائی، ان میں امید کی خوشی تھی۔ بی بی یہ تو آپ کو احسان ہوگا، شیور میں ایسا کرتی ہوں، کک کے پیسے بھی خود ہی ادا کر دیتی ہوں اور تمہیں مزید رقم بھی دے دیتی ہوں۔ اوکے، وہ آگے بڑھی، پھر رکی۔ غضنفر پھرتے جذبات سے شکریہ بھی نہ کہہ پایا جب وہ واپس گھومی۔ مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے غضنفر، بہت ہی فکر مندی سے بتانے لگی، میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، ایسا ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے اور والد تمہارے 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ہر ماہ تنخواہ جاتی ہے، اس میں بھی کافی رقم ہے، اور کک کے پیسوں سمیت وہ تمام رقم تم نے اپنے ہمسائے کو دینی ہے اس کی بیٹی سے شادی کے بدلے میں۔ سو یو نو واٹ، میرے محنتی اور ایماندار کک سے جو پیسے تم نے اپنی باپ کی بیماری کا کہہ کر ہتھیائے تھے نا، وہ ان کو کل صبح سے پہلے واپس ملنے چاہیے، ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا تو۔ وہ بہت ہی نرمی سے کہتے فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، مسکرائی اور مڑ گئی۔ ادھر غضنفر کے منہ پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ ہکا بکا سا سادہ اور ادھیڑ عمر ملازم کی طرف گھما، جس نے مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بولا تھا نا ابھی تم بی بی کو نہیں جانتا۔ غضنفر نے تل ملا کر اسے دیکھا تھا، کک کا وفادار۔ وہ اپنے کسر کی 4 دیواری کے ساتھ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی، بلی بھی ساتھ ہی تھی۔ دفتن ایک دروازے کے قریب وہ رکی، آنکھیں چمکی، شرارت سے بلی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے آئی۔ کھلے دروازے سے گردن نکال کر جھانکا۔ وہ کیمپین آفس کے طور پر استعمال ہونے والا کمرہ تھا، دیواروں پہ کاغذ، چارٹس، ملٹی میڈیا، نوجوان ورکرز آگے پیچھے ٹہل رہے تھے، کوئی بول رہا تھا، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا۔ ان میں ذرا اونچے چبوترے پہ کھڑا ٹی شرٹ اور پی کیپ والا نوجوان، جس کو وہ احمد شفیع کے نام سے جانتی تھی، کہہ رہا تھا، فاطمہ مجھے رات ایک دوست کے میموریل ڈنر پہ جانا ہے، پیچھے جب ہارون صاحب پرائم ٹائم میں انٹرویو دیں گے تو تم میری جگہ ہوگی۔ فاطمہ کے پیچھے کسی ورکر کو دیکھ کر اونچا بولا، یہ کیا ہے رضا؟ آبدار کی نظریں اس طرف گھومی جہاں ایک لڑکا ہینگنگ ڈریس بیگ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ سر یہ عبید صاحب کا شلوار سوٹ ہے، یہ شو کے لیے بھیجا ہے ڈیزائنر نے۔ وہ ہینگنگ بیگ میں لباس دکھا رہا تھا۔ احمد کے ماتھے پہ بل پڑے، ہرگز نہیں، وہ شلوار سوٹ میں مزید دراز قد لگیں گے، شو کے فارمیٹ میں تینوں سیاست دانوں کے سامنے میز نہیں ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔ مخالف والا چیمہ صاحب کو دیکھا ہے تم نے، کتنے کمزور اور مخنی سے ہیں، ہارون صاحب کو ان کو بلی کرتے نظر آئیں گے۔ اس کو بدل کر ٹو پیس تیار کرواؤ، ٹائی گہرے رنگ کی ہو، ان کو فائٹر لگنا چاہیے، ڈکٹیٹر نہیں۔ پھر اسی سنجیدگی سے فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا، تبھی دروازے میں گردن نکال کر دیکھتی لڑکی پہ نگاہ پڑی جو فوراً سے اوٹ میں ہو گئی۔ فاطمہ کو روکنے کا کہہ کر تیزی سے باہر آیا، وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہیلو احمد، اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرائی۔ میں فارغ تھی، سوچا کیمپین کے لیے خود کو
والنٹیئر کر دوں، کوئی کام ہے میرے لیے؟ معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ احمد نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ نہیں مس عبید، آپ کے لیے کوئی کام نہیں، بلکہ آپ کے اس کمرے میں داخل ہونے پہ بھی میں پابندی لگانے جا رہا ہوں۔ آبدار کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ سو روڈ، میں بابا کو شکایت کروں گی، پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ جب بھی آپ کیمپین آفس میں آتی ہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے۔ دانت پہ دانت جمائے اسے گھٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، کبھی میرے بیگ سے مرا ہوا چوہا نکلتا ہے، کبھی موبائل چارج ڈسٹ بن میں خود بخود جا پہنچتے ہیں، کبھی ہماری فائل میں چھپکلی کی دم خود سے آ گرتی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مڑوڑنے لگی تو احمد نے چند ایک گہرے سانس لیے۔ مجھے پتا ہے آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بابا کامیاب ہوں، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، مگر اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنی ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پہ غور کریں بجائے میرے کام میں ٹانگ اڑانے کے۔ سو انگلی سے چوکٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ باؤنڈری اب آپ کراس نہیں کریں گی۔ آبدار کی تل ملائی ہوئی نظریں اوپر اٹھی، نوٹی پن سے کچھ کہنے لگی تھی کہ احمد کی شرٹ دیکھ کر رکی، آنکھیں سکیڑی۔ سفید شرٹ پہ بلیک اینڈ وائٹ ایک مسکراتے نوجوان کی تصویر بنی تھی، جس کے چھوٹے گھنگریلے بال تھے اور اوپر ریاضی کا نشان تھا، سیف سادی #، ڈال کر لکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ چمبے سے بولی۔ احمد اپنی ساری تقاریر حقارت جاتے دیکھ کر مزید جل گیا۔ میرا دوست ہے، مسنگ ہے، اس کی میموریل ڈنر میں جانا ہے رات کو، اسی کے لیے پہنی ہے۔ خفگی سے کہتا پلٹ گیا۔ آبدار الجھی سی کھڑی سوچتی رہی، یہ کون تھا؟ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے پہلے؟ اس کی بلی اب بیٹھی اس کے پیر چاٹ رہی تھی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میموریل ڈنر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینکوٹ ہال میں منعقد تھا۔ اندر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار گیر بینر لگا تھا جس میں سادی مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی #سیف سادی لکھا تھا اور #، وہی تصویر پرنٹ ہو کر ہال میں بیٹھے بہت سے لڑکے لڑکیوں کی شرٹس پہ چھپی تھی۔ احمد شفیع بھی اسی شرٹ میں کھڑا سادی کے دو منتظم دوستوں سے بات کر رہا تھا جب اس نے زمر کو اس طرف آتے دیکھا۔ وہ گھنگریلے بالوں کو جوڑے میں لپٹے قدرے اجرت میں لگ رہی تھی۔ السلام علیکم احمد۔ پھر دوسرے لڑکوں کو مخاطب کیا، تیسرے نمبر پہ تقریر میری بھتیجی کرے گی، اوکے، اور اس کو آدھے پون گھنٹے کا ٹائم چاہیے ہوگا، وہ سادی کی بہن ہے آخر۔ اوکے مسز عمر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمر کچھ کہنے لگا مگر مڑ گئی۔ اب وہ داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے۔ سامنے سے ڈاکٹر ایمن اور ڈاکٹر توقیر چلے آ رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے۔ ان کو ریسیو کر کے وہ ان کی میز کی طرف لے آئی۔ بچے نہیں آئے آپ کے، وہ بہت چھوٹے ہیں مسز زمر۔ میموریل کی باتیں ان کے ذہنوں پہ ناخوشگوار اثر نہ ڈالیں، اس لیے ان کو نانی کی طرف چھوڑا ہے، ڈاکٹر ایمن بتا رہی تھی۔ زمر کی گردن میں گلتی سی ڈوب کر ابھری مگر جبرن مسکراتی رہی۔ بالکل، ہر شخص کو اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جب مڑی تو مسکراہٹ غائب تھی اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اسی طرح چلتی وہ حنین کی میز تک آئی جہاں ندرت، سیم اور فارس بیٹھے تھے۔ فارس بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ زمر نے اس کے ساتھ خاموش نظر کا تبادلہ کیا، پھر حنین کے قریب جھکی۔ تیسرے نمبر پہ وہ تمہیں اسٹیج پہ بلائیں گے، تمہیں تقریر کرنی ہے، وہ بھی 40 منٹ کی۔ واٹ؟ انہوں نے دہل کر اسے دیکھا۔ مگر میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کسی سے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ مجھے نہیں پرواہ، میں نے کیا کہا تھا؟ وہ دبی سے سرگوشی میں بولی، مگر تمہیں اگلے 40 منٹ اسٹیج پہ جا کر بولنا ہے اور اتنا اچھا بولنا ہے کہ کسی کو میری اور فارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب میں جا رہی ہوں، کوئی سوال نہیں۔ فارس اتنا سن کر اٹھ کر بیک اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حنین سے کچھ بولا نہیں گیا، مگر میں کیا کہوں گی؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، خود سوچو، آسان سے کہہ کر وہ اٹھائی۔ وہ کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی بے چینی سے بولا، میں اکیلا کر لیتا صاحب، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہی، اور زور سے دروازہ کار کا بند کر دیا۔ اندر چند منٹ تو حنین یوں بیٹھی رہی، پھر جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے بہت سی نظریں خود پہ اٹھتے محسوس کی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم مجھ سے چلتی ڈائس تک آئی، نم ہوتے ہاتھوں سے مائک سیدھا کیا، ایک نظر اس بھرے ہال پہ ڈالی جس میں ہر عمر کے افراد، سول سوسائٹی کے رکین، طلباء، کچھ رشتہ دار سب بیٹھے تھے۔ دل کانپا، نگاہ جھکی، چند رسمی کلمات کہے، پھر رکی۔ میں کوئی تقریر لکھ کر نہیں لائی، کیونکہ میں تقریر کرنا بھی نہیں چاہتی۔ عجیب سا لگتا ہے اپنے بھائی کے لیے تقریر کرنا، رسمی جملے کہہ کر چند آنسو بہا کر تالیہ سا بیٹھنا۔ جھکی آنکھوں سے سر جھٹکا۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں، بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور ہزاروں اغوا کیے جاتے ہیں۔ کچھ مار دیے جاتے ہیں، کچھ تاوان لے کر چھوڑ دیے جاتے ہیں، مگر چند لوگوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ وہ شہر یا تاثیر ہو، فرزند یوسف رضا گیلانی یا سادی یوسف، ان کے اغواکار برسوں ان کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو روز مارتے ہیں۔ جو کی نظروں سے ڈائس کی سطح پہ دیکھا، وہاں میموریل کا پمفلٹ رکھا تھا۔ سادی کی تصویر اس کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آنے لگا۔ ہم عام بہن بھائیوں جیسے تھے، امی کو تنگ کرتے تھے بہت۔ وہ فون پہ کبھی کسی خالہ ممانی سے کسی کی غیبتیں کر رہی ہوتی تو بھائی پکارتا، امی یہ غیبت ہے،
اور امی غصے سے جوتا اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہتی میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ چہرہ جھکائے وہ ذرا سا ہنسی، ہال میں بھی نم سی ہنسی گونجی۔ امی سارا دن ہم بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتی تھی، اگر کبھی کسی رشتے دار کے سامنے ہماری تعریف کرتی تو بھائی کہتا ہونا تمہیں نہیں لگتا کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں؟ نظریں اٹھائیں تو دیکھا سامنے بیٹھی ندرت اور سیم مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں۔ پھر پلکیں جھپکا کر کہنے لگی بھائی اور میں اکٹھے اسکول جاتے تھے، 5 سال کا فرق تھا ہم میں۔ 2 بجے چھٹی ہوتی تھی، 2:20 پہ ہم گھر پہنچتے، آتے ساتھ یہی بے چینی ہوتی کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوگا۔ بھاگ کر دیگچی کا ڈھکن اٹھاتی، جس دن گوبھی یا کریلے ٹنڈے ہوتے بس اس دن مجھے لگتا کہ میں امی کی لے پالک اولاد ہوں۔ مسکرا کر سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی، ایک دفعہ پھر سب ہنسے تھے۔ خیر 2:45 بجے تک نہا دھو کر کھانا کھا کر میں جلدی سے سونے لیٹ جاتی۔ معلوم تھا کہ بمشکل آنکھ لگے گی، 3 بجے وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز سے اٹھا دیں گی۔ جی ہاں، قاری صاحب کی گھنٹی کی آواز۔ اف! ہال میں زور کا کہکا بلند ہوا اور وہ سمجھتی تھی صرف اسی کے گھر قاری صاحب 3 بجے آتے ہیں۔ میں روز 3 میں سے 5 منٹ پہلے دعائیں منتیں شروع کرتی، اللہ کرے قاری صاحب آج نہ آئے، بارش ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ کبھی 3 سے 5 منٹ اوپر ہو جاتے اور گھنٹی نہ بجتی تو میں اتنی خوش ہوتی، مگر عین اسی وقت گھنٹی بج جاتی۔ اوف! بہت تک چڑھتی تھی، لیکن کبھی سال میں ایک آدھ بار وہ سرپرائز چھٹی کر بھی لیتی تھی۔ کسی خوشی کا اس وقت ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کبھی لگتا ہے کہ اسی طرح ایک دن بھائی گھر آ جائے گا، سرپرائز۔ اس خوشی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جھکے چہرے پہ آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، مگر اس کی آواز ہموار تھی۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ ڈاکٹر ایمن جذبات سے آری چہرہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر تحقیر بار بار پہلو بدلتے تھے، مگر پتہ ہے کیا وہ کہہ رہی تھی؟ بھائی قاری صاحب کے آنے پہ میری طرح نہیں چڑھتا تھا۔ میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی، کہتی تھی بھائی یہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام ہے، کبھی کہتے ہیں وہ حرام ہے، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پہ بٹھایا اور بولا، تمہیں پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں اور اتنی کم تنخواہ جس میں ہم ایک ڈنر کر لیں وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے۔ اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کا مواقع؟ مدینہ یونیورسٹی یا گلاسکو یونیورسٹی سے PhD نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ بہترین اسلامک اسکالرز بڑے بڑے سیمینارز اور فورمز پہ لیکچر دیتے ہیں، ریسرچ پیپرز نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہن ہوتا ہے اس کا، نہ اتنے مواقع ملے ہوتے ہیں۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتا ہے۔ اس کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر دیکھو تو پھر وہ تنگ نظر ہے، سخت فتوے دیتا ہے۔ تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں کو، اس کے ان سارے احسانات کو پیش نظر جو تم پہ کرتا ہے اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفے بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی، 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے، ہلکا سا ہنسی تھی وہ۔ سب سن رہے تھے اسے غور سے، خاموشی سے، اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا۔ ضبط غم نے اب تو پتھر کر دیا، ورنہ فراز دیکھتا کوئی کہ دل کے زخم جب آنکھوں میں تھے۔ ان سے دور نیم اندھیر کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ ان کا گارڈ نہیں ہے کیا؟ ساتھ کھڑی زمر نے پوچھا تھا۔ آج کل ان کا گارڈ اسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے گیٹ کے لاک میں پک ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کسی دن ہم عدالت میں کھڑے اس لمحے کی بات کر رہے ہوں گے اور میں چاہتی ہوں کہ خود کو پرجیور کے کیے بغیر، کٹہرے میں جھوٹ بولے بغیر کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی کچھ اللیگل کرتے نہیں دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا۔ زمر پیچھے آئی، باہر لگی نیم پلیٹ جگمگا رہی تھی، ڈاکٹر توقیر بخاری، ڈاکٹر ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک ہی CCTV کیمرہ ہے جس کو میں نے دوپہر میں ڈسیبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندر انہیں دروازے کے سامنے بیٹھا اور ایک ننھی سی پک لاک میں گھساتے بولا۔ زمر سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ کھڑی اسے دیکھی گئی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پہ ٹریس پاس کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں ایسے کام میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ٹریس پاسنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ جھجری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایکسٹورشن، بلیک میلنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ اس سنجیدگی سے پک
को की होल में घुसाए, बारी बारी लॉक की पिन्स धकेलने लगा। जुमर क्लस कर चुप हो गई। वो एक एक पिन धकेल रहा था, यूं जैसे पियानो की कीज पे उंगलियां चला रहा हो, और जो ताल उठी थी इसने अंधेरे में एक मंजर इसके सामने लहरा दिया। नुसरत बहन भी चाबी किधर को बैठती और आप ना होते तो हम आज घर के बाहर रात गुजारते मामू। वो छोटे बागीचे वाले घर के दरवाजे पे खड़े थे। फारिस पंजों के बल बैठा लॉक में पेक गुजारा था और कम उम्र साथी सत्ताईश के अंदाज में कहा था, वैसे बगैर चाबी के क्या कोई लॉक इतनी आसानी से खुल जाता है? अभी दुनिया में वो लॉक नहीं बना जो तोड़ा ना जा सके। उधर गौर से देखो, मैं ये कैसे कर रहा हूँ? मैं सीख कर क्या करूंगा? कम उम्र लड़के ने लापरवाही से चाने उचकाए। फारिस ने सर उठाकर तनदही से उसे देखा। कभी कहीं लॉक हो जाओ तो बाहर तो निकल सकोगे। अब देखो, वो बताने लगा, ये सिंपल लॉक है, 6 पिन्स हैं अंदर। इसकी चाबी के ऐसे दांत होते हैं जो अंदरूनी सांचे में फिट होते हैं। तुम चाबी घुमाओ तो पिन्स आगे सिरक जाती हैं और लॉक खुल जाता है। साथ ही साथ बैठ गया और गौर से देखने लगा। यही काम तुम चाबी की जगह इस सादा पिक नन्ही सी लोहे की स्टिक से भी कर सकते हो। बारी बारी हर पिन को सरकाते जाओ। 1 2 3। उसकी उंगलियां महारत से चल रही थी। 4 5 6। क्लिक। क्लिक की आवाज आई। लॉक खुला तो वो चौंका। पियानो की धुन गायब, इर्द गिर्द मंजर बदला। वो अंधेरे पोर्च में खड़ा था। दरवाजा खुल चुका था। उम्मीद करता हूँ सादी की जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें याद हो। दोनों साथ साथ अंदर आए। मैं अपना काम करता हूँ, आप तब तक बेडरूम में जाकर उनकी दराज वगैरह चेक कर ले। वो बैग कंधे से उतार कर डाइनिंग रूम की तरफ जाते कह रहा था। जुमर ने रोककर उसे देखा। मुझे ऑर्डर मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। फारिस ने गहरी सांस लेकर उसे देखा। बहुत बेहतर, और आगे बढ़ गया। वो बेडरूम में आई। चंद मिनट लगे उसे तमाम दराज अलमारी के कागजात देखते हुए। फारिस की दी गई चाबी में से कोई ना कोई चाबी हर दराज और लॉकर खोल कर अपना काम दिखा रही थी। चंद एक की कैमरे से पिक्चर्स ली, फिर वापस ड्राइंग रूम की चौखट तक आई तो वो पंजों के बल जमीन पे बैठा अपना काम कर रहा था। इसे मसरूफ देखकर जुमर उसे खुले से स्टडी रूम में आई जो डॉक्टर एमन की होम क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल होता था। अंदर आते ही वो तेजी से अलमारी की तरफ लपकी। जिसकी शय उसे तलाश कर रही थी वो ढूंढने में चंद मिनट लगे। एक अलमारी जिसमें दरवाजों की तरह खाने थे, उसमें पेशेंट्स नोट्स रखे थे, फाइल्स और ऑडियो और सीडीज थी। जी जी जी। वो हरूफे तहजी के एतबार से ऑर्गेनाइज फाइल पे उंगलियां फेरने लगी, फिर रुकी। AFG से गाजी, फारिस गाजी। इसने फाइल निकाली। अंदर चंद सीडीज भी थी और डॉक्टर एमन ने कोर्ट में कहा था कि इसने कभी गाजी का सेशन रिकॉर्ड नहीं किए, मगर ये झूठ था। इसने बॉक्स में से सीडीज निकालकर अपने पर्स में मुंतकिल की, फिर एक दूसरे मरीज की सीडीज बॉक्स में डाल दी और उसे वापस फारिस के फोल्डर में रखकर दराज बंद करती मुड़ी ही थी कि चले। वो चौकट में खड़ा था। जुमर की धड़कन बेतरतीब हुई। कमरे में नींद अंधेरा था, फिर भी वो इसका कदरे बौखलाया चेहरा देख चुका था। क्या हुआ? गौर से उसको देखा। इसने उसको सीडीज निकालते नहीं देखा था। तुमने अपना काम कर लिया, वो खुद को नॉर्मल कर दिया। आगे आई। मेरा मतलब है एक और इलीगल काम। फारिस ने लब बीच लिए। आप आ रही हैं या आपको छोड़कर चला जाऊं? वो अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। इस पे वो सुलग कर उसके सामने आ खड़ी और नीली अंधेरे में चुपती नजरों से उसे देखा। तुम ये जाहिर करना चाह रहे हो कि मुझे उधर छोड़कर जा सकते हो? फारिस की लबों पे मध्यम सी मुस्कुराहट रहेंगी। और आपके ख्याल में मैं आपको इधर छोड़कर क्यों नहीं जा सकता? वो चंद लम्हे की उसकी आंखों में देखती रही। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी बीवी को जान से तो मार सकते हो, मगर उसको यूं छोड़ नहीं सकते। उसकी आंखों में देखती 2 कदम आगे आई। क्योंकि तुम अपने अब्बू की तरह नहीं बनना चाहते। फारिस की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पे संजीदगी उतरी। चलें। और बैग कंधे पे डालता वो आगे बढ़ गया और वो गहरी सांस लेकर शुक्र अपने पर्स को मजबूती से थामे उसके पीछे आई और उसमें मामूल कुछ देर बाद वो रुका और फिर कार में बैठ गए। सरसरी और खुश अंदाज में बात कर रहे थे। जुमर उसको बनाई गई तस्वीरें दिखा रही थी। तुमने जो इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकाली थी, इन अकाउंट्स के अलावा कोई और चेकबुक नहीं नजर आई मुझे। मेरा ख्याल है कि इनके वाहिद अकाउंट्स हैं, लेकिन इनमें कोई पैसे नहीं ट्रांसफर हुए। शादी वाले वाक़े से अब तक मतलब कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं, बल्कि सिर्फ निकलवाए गए हैं। वो सोचते हुए कह रहा था। जुमर ने एक और तस्वीर सामने की। वो जो डायमंड टॉप्स डॉक्टर एमन ने पहन रखे हैं, इनका इनवॉइस भी लॉकर में मौजूद था। जो बड़ी रकम निकलवाई गई थी वो इन्हीं के लिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के बदले उन्होंने डॉक्टर बुखारी को कुछ ना दिया हो। कुछ तो दिया है कि वो माली तौर पर इतने बेफिक्र हो गए हैं कि महंगे तोहफे खरीद रहे हैं। हाँ, हॉल आ गया और वो गाड़ी खड़ी करने लगे। ये हॉल 5 मिनट की ड्राइव पे था और जुमर के कहने पे लड़कों ने डॉक्टर बुखारी की हाउसिंग सोसाइटी में बुक करवाया था। फारिस, हम क्यों ये फर्ज कर रहे हैं कि उनको सिर्फ पैसे ही दिए जा सकते हैं? हो सकता है कुछ और दिया हो, कोई फेवर, कोई सिफारिश। मैं कल चेक करता हूँ। वो सर हिलाकर निकलने लगी जब वो आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ने आखिरी मुलाकात में आपसे क्या कहा था? जुमर ने मुड़कर उसे देखा। उसकी नजरें विंडो स्क्रीन पे जमी थी। आखिरी मुलाकात? इसके अंदर उबाल सा उठने लगा जैसे वो मुश्किल दबाया। यही कि वो तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बेबसी भरे गुस्से और जुल्लत में कहती निकल गई। उसे देर हो रही थी। हुना ने पता नहीं कैसे संभाला हुसा और ये कहते हुए उसने फारिस का चेहरा नहीं देखा जो एकदम बहुत डिस्टर्ब
لگنے لگا تھا۔ جب وہ ہال میں واپس پہنچا تو حنین جو ابھی تقریر کر رہی تھی ان کو باری باری آتے دیکھ کر جلدی سے دیٹس آل کہہ کر نیچے اتر آئی۔ حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ وہ اتنا اچھا بولی تھی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر تالی بجا رہے تھے۔ احمد شفیع بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماننا پڑے گا غازی کے خاندان میں کوئی نارمل نہیں ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو زمر جو اپنی کرسی پہ بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں اس پوزیشن میں ڈالا کہ ایکچولی تھینک یو زمر۔ ہونا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرائی۔ مجھے لگا آج بہت دن بعد بھائی سے باتیں کی ہیں۔ ایک دم گڑبڑا کر رکی، مطلب زمر پھپھو لاحقہ لگا کر خفت سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر صرف مسکراتی فارس خاموشی سے دور بیٹھی ڈاکٹر ایمن کو دیکھتا رہا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔